ما غرک بربک الکریم، مہربان رب کے کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، دور کر دیا ہے؟ مانا یہ ہے کرم سے کیا کیا اس نے؟ ہمیں معاف کیا ہوا ہے، مدد دی ہوئی ہے، پردہ پوشی، نیکی کرے تو بدن ظاہر کر دیتا ہے، برائی کرے تو بدن ظاہر نہیں ہوتا۔ میرا تو بڑا مشاہدہ ہے، کوئی وضو بھی کر کے آئے تو اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، کوئی نماز پڑھ کر آتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، اور کوئی گناہ غلطی ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا دوسروں کو کوئی کسی نے غلطی کی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پردہ رکھا ہوا ہے۔ وہ اس پردہ رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم باغی ہوتے چلے جائیں، اپنی غفلت کو بڑھاتے چلے جائیں، اس کی طرف لوٹے نہیں۔ جوانی میں اگر عبادت کرو گے تو بڑھاپے میں شاید سے قبول ہو جائے۔ آج مسجد میں سورہ قلم میں مضمون آیا تھا، مجھے بھی بہت اس بات پہ ہوا، لیکن خیر بیماری مجبوری اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہم پیشانی کو کھینچ لیں گے، وہ پنڈی کا گوشت کھنچ جائے، جب پنڈی پہ چڑھ جائے، ایک خاص تو قیامت میں ہے، اور جب ہم تمہیں سجدے کے لیے بنائیں تو پھر وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، تو کب کرو گے؟ جب تم سالم تھے، سالمون بھی لفظ حاضر نہیں، وہ جب تم کو بلاتا تھا نماز کی طرف، جب تم کے سالم تھے، سالم جب صحت مند تھے بلاتا تھا تو نہیں آئے، تو اس وقت نماز پڑھو گے یا پنڈلی کھینچ جائے گی جب بیمار ہو جاؤ گے؟ اب میں آج کل کمزور کی وجہ سے کرسی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے اتنی شرمیں لگی ہوئی کہ دیکھو کہ اب سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے خاص، لیکن میرا بیٹھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سجدہ ضرور ہو جائے۔ اس لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نماز کی امامت کم از کم وہ کر سکتا ہے جو سجدہ کر سکے، رکوع اور رکوع تو سجدہ کر سکے۔ ایک جگہ میں دیکھا ایک صاحب کرسی بیٹھے امامت کر رہے تھے، شاید ان کو کوئی اور مسئلہ معلوم ہوگا، لیکن مجھے بزرگ نے بتایا کہ امامت وہ کرے جو کم از کم سجدہ کر سکے۔ تو آپ میں اب بھی کوئی اگر نماز سے غفلت میں پڑا ہوا ہے تو ہماری اس محفل کا حاصل تو یہ ہے کہ آج کے بعد توبہ کرے اور وہ نماز پڑھے، سجدہ کرے اللہ تعالیٰ۔ میری بہنوں تم بھی کوئی بھی مشکل ہو، رات کو 2 نفل پڑھو، درود شریف پڑھو، یا اللہ یا اللہ ہی اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، درود شریف پڑھو۔ ماشاء اللہ، شاہ رخ قادری بھائی ظاہر محفل ان کے حوالے کریں گے۔ شاہ رخ، کیا بات ہے، میں نے شاہ رخ کہا تو شاہ رخ صاحب خوشی ہوئی نا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ایک فرمایا ہے جو آپ نے ایک مصرع ضرور ابھی یہ سچا جذبہ ہوتا ہے کیا حضرت نے کہا ہے، جیسے ابھی نہیں آپ بہتر ترجمانی بے شک جو ہے تو ناتخوانوں کے لیے ایک شعر دیکھ لیجیے، ابھی یہ تروتازہ ہے کہ خدا مصروف دیکھے گا جسے آقا کی مدحت میں، سبحان اللہ، سب تو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اس وقت میرے محبوب کی مدحت کون کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، خدا مصروف دیکھے گا جسے آقا کی مدحت میں، کہے گا یہ ثنا کہاں ہے اسے جانے دو جنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا مصروف دیکھے گا جسے آقا کی مدحت میں، کہے گا یہ ثنا کہاں ہے اسے جانے دو جنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موضوعی صاحب کی تعریف ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کا نام لیتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، شاہ رخ قادری، اللہ اکبر۔ کوئی بھی حمزہ بھائی صاحب، شاہ رخ قادری سے ہم لوگ خوش ہیں، شاہ رخ خان سے بھی۔ شاہ رخ، اللہ ہدایت دے دیا، میں نے خان کہہ دیا کہ نہیں؟ اچھا، اللہ اکبر۔ تو میرا اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، رحمت سے نوازے۔ آپ کا کوئی نام ہے، کوئی بھی ہو تو عدیل بھائی، عدیل کوئی نام ہے تو خوش ہوں گے نا، اللہ اکبر۔ لیکن آپ ہی خوش ہوں گے، میرا نام لیں گے تو مجھے خوش، میں ہی خوش ہوں گا، اور محمد وہ نام ہے کہ جو لیتا ہے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، اور حضور کے دیوانے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک محمد عین مدحت ہے محمد کہنا، نام ایسا کہ ثنا ہو جیسے، پوری نعت ہو جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے، اور کسی نے محمد کہا
صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا حضور خوش نہیں ہوں گے؟ اور ان کا رب خوش نہیں ہوگا؟ پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں فرشتے خوش ہوتے ہیں، تو ان کے بھی رسول ہیں۔ اللہ والے بھی ہمارے شکل سے سعیدی کی اللہ مغفرت فرمائے۔ میں ناز خان دوست اور میں کم سن تھے، لیکن ان کے ڈاکٹر حیدر مدیشی کشمیر بابا کا اشارہ وہیں سے ملا تھا، تو وہ ایک دن نوجوان تھے، پڑھ رہے تھے فارمیسی وغیرہ کچھ پڑھ رہے تھے، تو وہ نعت پڑھتے تھے، بابا کی محفل میں سلام پڑھ رہے تھے، تو وہ ہنس دیے۔ جیسے یہاں پہ محفل میں ہم کسی کو ہنستا ہوا دیکھتے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہنستا رکھے، تو لیکن بہرحال وہ سلام پڑھنے میں پیچھے کھڑے تھے تو کسی بات کی ہنسی آ گئی، تو بابا نے محفل سے نکال دیا، نکل جاؤ ادب نہیں تم کو اردو کی محفل میں ہنستے ہو، نکال دیا۔ تو وہ بھی میرے پاس آ کے حمزہ بھائی بابا سے معافی دلا دیجیے، مجھے ہنسی آ گئی تھی اور بابا ناراض ہو گئے۔ تو میں نے کہا بابا لوگ کیا ہے، ان کی ناراضگی کچھ مشکل نہیں ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور حضور کی تعریف کا کوئی شعر سنا دو، کوئی نعت کا اچھا شعر سنا، حضور کی کوئی بات ان کے سامنے جا کے کر دو، تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ وہ بھی سیدھا لڑکا تھا، سیدھا جا کے کیا کہا، بابا آپ کو حضور کا واسطہ مجھے معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ بابا کہنے لگے حضور کا واسطہ دیتا ہے، معافی مانگتا ہے، جان مانگ۔ اللہ 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 حضور کا واسطہ دیتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اللہ اکبر، جان مانگ۔ لیکن جو تو ایک اللہ کے بندے تھے نا، حضور کے واسطے سے دینا جس کو آتا ہے وہ ہمارا رب ہے۔ اللہ اکبر، حضور کے واسطے سے مانگو تو صحیح، رب کہے گا میرے حبیب کا واسطہ دیتے ہو نوکری مانگتے ہو، جو مانگنا ہے مانگو، اللہ اکبر، سب سے بڑھ کر اس کی رضا مانگو اور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مانگو۔ لیکن یہ کچھ ملتا نہیں ہے، سیدھی بات سے کا وہ ہے کہ جب تک کوئی اللہ والا نہیں ملے گا، نیک نہیں ملے گا، نیکی نہیں ملے گی، عارف نہیں ملے گا، معرفت نہیں ملے گی۔ مفتی و فقیہ ہو جاؤ، ان کے اللہ درجات بلند فرمائے، لیکن فقہ جو ہے وہ معرفت عطا نہیں کرتا ہے، وہ حلال حرام جائز و ناجائز عبادت کے طریقے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم عبادت ہی نہیں کر سکتے، تفقہ اور فقہ کے بغیر، کسی فقیہ کی رہنمائی کے بغیر۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ کتنے مفتی اور فقیہ ہیں، دین کے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن ان کو یہ محبت کی چاشنی نہیں ملتی، جی یہ نور نہیں ملتا، معرفت نہیں ملتی، اس لیے کہ جو فقہ ہے نا، جائز ناجائز حلال حرام جو مسائل ہیں وہ ہماری عبادت کو سنوارتے ہیں، جی برائیوں سے روکتے ہیں، بتاتے ہیں اچھائی برائی، لیکن اس سے اللہ کی ذات و معرفت اور صفات کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ حضور کی عظمت و شان کا پتہ نہیں چلتا ہے، نبیوں کی شان کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کسی عارف سے، کسی اللہ والے، اللہ سے محبت کرنے والے